الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ومن قلد آباءه او نحوهم فی اعتقاد هذه الاصول فقد ارتکب شاتتا وزاغ عن الصراط المستقیم ولا یکون معذورا ابدا الی آخر۔ ہماری بات چل رہی تھی عقیدتنا فی النظر والمعرفہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، جو کہ حقیقتاً اجتہاد اور تقلید کی بحث تھی کہ غور و فکر کرنا کے بارے میں ہمارا عقیدہ، آیا اصول دین میں تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یا غور و فکر کرنے پر کتنا غور و فکر کرنے کی کتنی اہمیت ہے، قرآن نے کتنا اسے اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کل عرض کیا تھا کہ دین کی مثال ایک شجرہ کی مانند ہے، دین کی مثال ایک شجرہ کی مانند ہے۔ یہ شجرہ کی اصل بھی ہوتی ہے اور فروعات بھی ہوتی ہیں۔ اصل جو ہے وہ اصول دین ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ فروعات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اصول دین جو ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ دلیل کے ساتھ عقیدہ رکھنا واجب ہے ہر انسان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ بابا نے کہا، استاد نے کہا، کسی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، مان لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اس کے کہنے سے نہیں بلکہ دلیل اپنے پاس بھی ہونی چاہیے، وہ چاہے جہاں سے بھی اخذ کی جائے۔ دلیل اخذ کرنے کے بعد ہمیں دلیل کی بنا پر واضح ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ واقعاً اللہ کیا ہے، ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح بات نبوت پہ، امامت پہ، قیامت پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ومن قلد آباءہ، آج فرماتے ہیں جس نے اپنے آبا کی تقلید کی، او نحوہم، یا اساتذہ کی مثلا تقلید کی یا کسی اور کی، فی اعتقاد ہذہ الاصول، ان اصول کے بارے میں عقیدہ رکھنے میں، جو اصول اوپر بیان ہوئے اصول دین، جن کے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، فقد ارتکب شاتتا، اس نے بری شے کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے نا، برائی کا ارتکاب کیا۔ وزاغ عن الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے کیا ہو گیا، ہٹ گیا، زاغ منی ہٹ جانا۔ ولا یکون معذورا ابدا، اور یہ ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں معذور نہیں ہوگا، اس کا کوئی عذر قبول احسنتم۔ وبالاختصار عندنا ہنا ادعاءان، یہ پوری بات کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارے پاس دو دعوے ہیں۔ الاول وجوب النظر والمعرفہ فی اصول العقائد، کہ اصول عقائد میں نظر اور معرفت یعنی غور و فکر کرنا، دلیل قائم کرنا کیا ہے، انسان پر واجب ہے۔ ولا یجوز تقلید الغیر فیہا، اصول عقائد میں تقلید کسی غیر کی جائز نہیں ہے۔ والثانی ان ھذا وجوب عقلی، کہ یہ وجوب عقلی ہے۔ کون سا وجوب؟ اصول عقائد میں نظر اور فکر کرنا واجب ہے، یہ وجوب عقلی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت دلیل کے ساتھ، دلیل قائم کرو، ٹھیک ہے، عقیدے پر دلیل قائم ہونی چاہیے۔ قبل ان یکون وجوبا شرعیا، وجوب شرعی ہونے سے پہلے عقل کہہ رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ دلیل کے ساتھ مانو، پھر شریعت بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اے لا یستقی علمہ من النصوص الدینیہ، اچھا، اے لا یستقی علمہ من النصوص الدینیہ، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عقل واجب قرار دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں عقل نے یہ واجب قرار دیا ہے، نظر و فکر کا وجوب عقل کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں نظر و فکر کے وجوب پر کوئی ایسی روایات ہمیں نہیں ملتی کہ جو سیر حاصل گفتگو کرتی ہوں، جن سے ہم صراحتاً وجوب ثابت کر سکیں۔ لا یستقی، سیرابی نہیں ہوتی، علمہ، اس علم کی، من النصوص الدینیہ، دینی روایات سے،
روایات سے اس کا وجوب صراحتاً حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کا وجوب ہم نے کہا عقلی ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَسِعُ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا بِهَا بَعْدَ دَلَالَةِ الْعَقْلِ، ہاں اگرچہ یہ بات کہنا ٹھیک ہے أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا بِهَا کہ وہ نصوص وہ روایات مؤید ہوتی ہیں، تعید کرتی ہیں اس دلالت عقلیہ کی۔ وَلَيْسَ مَعْنَى الْوُجُوبِ الْعَقْلِ إِلَّا إِدْرَاكُ الْعَقْلِ، فرماتے وجوب عقلی کا معنی نہیں ہے مگر کیا ہے؟ عقل کا درک کرنا، لضرورت المعرفت ہے، عقل درک کرتا ہے کہ معرفت کیا ہے، ضروری ہے، غور و فکر کرنا کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللزوم تفکیر ہے، عقل درک کرتا ہے کہ فکر کرنا لازم ہے، والاجتہاد ہے، اور کوشش کرنا، اجتہاد سے مراد کوشش کرنا، دلیلیں ڈھونڈنا، قائم کرنا دلیلیں، واجب ہے کس چیز میں؟ فی اصول الاعتقادات۔ اگلا عقیدتنا فی التقلید بالفروع، ہمارا عقیدہ فروعات میں تقلید کے بارے میں۔ اصول دین میں تقلید حرام تھی، جائز نہیں ہے، بلکہ نظر اور معرفت ضروری تھی، دلیل کے ساتھ عقیدہ رکھنا ضروری تھا۔ فروع دین کی بات جہاں تک ہے، اما فروع الدین وہی احکام شریعت المتعلقہ بالاعمال، فروع دین کیا ہیں؟ وہ احکام شریعت جو اعمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہیں پر یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے گا، فروع دین کی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فروع دین یہ ذہن میں رکھیے گا، اہم ہے، فروعات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پہلا خود فروع دین کا وجوب، دوسرا ہوتا ہے اس کے احکام۔ ایک ہے خود نماز کا وجوب اور دوسرے ہیں احکام، ٹھیک ہے نا، صحت، بطلان وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو فروع دین کا وجوب ہے اس میں بھی تقلید نہیں ہے، یہ بھی نص کے ذریعے سے ثابت ہے، اس میں اجتہاد و تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ احکام میں ہے تقلید، اجتہاد مجتہد جو استنباط کرتا ہے وہ احکام میں کرتا ہے، نفس وجوب میں نہیں۔ نفس وجوب پہ تو نص قائم ہے کہ واجب ہے نماز، اور نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، واضح۔ اچھا تقلید کن میں ہوتی ہے؟ فروعات کے احکام میں، نفس وجوب میں نہیں، یہ واضح ذہن میں رکھ۔ فلا یجب فیہ النظر والاجتہاد، فروع دین میں وہی فروع دین سے مراد ہی الاحکام انہوں نے کہا ہے، اس لیے احکام جو شریعت کے ہیں جو اعمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں نظر اور اجتہاد واجب نہیں ہے۔ خود بندہ کوشش کرے، ان پر دلیلیں قائم کرے، رکوع پر، اذکار پر غور و فکر کرے، یہ واجب انسان پر نہیں ہے۔ بل یجب فیہا، بلکہ اس میں واجب ہے کیا؟ اذا لم تکن من الضروریات فی الدین الثابتہ، جب یہ فروع دین ان میں سے نہ ہوں جو دین کی ضروریات سے ہیں، ضروریات دین میں سے نہ ہوں جو ثابت ہوتی ہیں بالقطع کے ساتھ، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ وجوب، یعنی جب فروع دین دوسری قسم سے ہوں، پہلی سے نہ ہوں۔ احسن تم، فروع دین کا ایک قسم کیا تھی؟ وہ تھا فروع دین کا وجوب۔ وجوب وہ ضروریات میں سے قطع کے طور پر، قطع کہتے ہیں یقین، 100% ثابت ہے وجوب، ٹھیک ہے نا، اس پہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو احکام ہیں ان میں کیا اجتہاد، ان میں کیا ہے تقلید اور اجتہاد ہے، ان میں اس کوشش اور نظر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ بھی اصول دین کی طرح ہو جائے۔ ہاں جی، اس چیز میں۔ اچھا باقی جو احکام ہیں ان میں کیا کیا جائے؟ احد و امور ثلاثہ، ان میں 3 امور میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ اما ان یجتہد، یا تو بندہ خود مجتہد بنے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں عبارت کا طلب، بل یجب فیہا احد و امور ثلاثہ، بلکہ واجب ہے ان میں احکام میں
تین امور میں سے کوئی ایک، اما ان یجتہد، یا تو بندہ خود مجتہد بنے، وینظر فی ادلۃ الاحکام، اور خود نظر کرے کس میں؟ احکام کی ادلہ میں، روایات میں چھان بین کرے، ہر حکم کی روایت ڈھونڈے، ہر حکم کی، جتنے مسائل اسے درپیش آتے ہیں اس کی روایات ڈھونڈے، ٹھیک ہے نا، روایات سے خود استنباط کرے، اذا کان اہلا لذالک، اگر وہ اس کا اہلیت رکھتا ہے تو۔ ہم نے کب کہا ہے تقلید کرو؟ نہ کرو تقلید، مجتہد بن جاؤ، خود ہر مسئلے میں روایت اور روایت پہ استنباط، پھر ہر روایت کی چھان بین کرو کہ یہ روایت صحیح ہے کون سی ہے، سارا کچھ خود کرو اور مجتہد بن جاؤ، تقلید نہ کرو، مجتہد بنو، جان چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِمَّا أَن يَحْتَاطَ فِي أَعْمَالِهِ، اگر مجتہد نہیں بن سکتا، نہیں ہے، تو وہ احتیاط کرے اپنے تمام اعمال، ٹھیک ہے نا، اذا کان یسعہ الاحتیاط، جب وہ احتیاط کی قدرت رکھتا ہو۔ احتیاط مشکل ترین کام ہے، سید سستانی منہاج میں کہتے ہیں احتیاط پر عامی بندہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے۔ مثال کرو، احتیاط کسے کہتے ہیں؟ ہر مورد شک والے کام میں ڈبل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ مثال احتیاط کی، بعض نے کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار واجب ہے مثلا، بعض نے کہا مراجع نے 3 بار واجب ہے، ایک روایت کہتی ہے ایک بار واجب ہے، دوسری کہتی ہے 3 بار واجب ہے، چوتھی کہتی ہے مثلا 7 بار واجب ہے، تو یہ احتیاط کرے گا، یعنی 7 مرتبہ پڑھے گا تاکہ سب آ جائے، احتیاط کرے گا۔ شک ہے، پتہ نہیں یہ چیز واجب ہے یا نہیں ہے، تو واجب سمجھ کے انجام دے گا، احتیاط کرے گا۔ اب شک ہے، کعبے کا شک ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر یا ادھر یا ادھر، چاروں طرف پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ واضح ہوا یا نہیں؟ اچھا، تو احتیاط کرے، احتیاط جب کہ کیا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہ مجتہد بنتا ہے نہ احتیاط کرتا ہے، وَإِمَّا أَن يُقَلِّدَ الْمُجْتَهِدَ، پھر کیا کرے؟ مجتہد کی تقلید کرے۔ کیسا مجتہد؟ الجامع للشرائط، جو تمام شرائط کا جامع، جس میں تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ بِأَن يَكُونَ مَن يُقَلِّدُهُ عَاقِلًا، کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہو وہ عاقل ہونا چاہیے، پہلی شرط وہ مجتہد عاقل ہو، دوسری عادل ہو، صائنا لنفسہ، عادل یعنی اپنے نفس کو بچاتا ہو گناہوں سے، ٹھیک ہے نا، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا لہوا، اور خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے امر کے مولا کے امر کی کیا کرتا ہو؟ پیروی کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ جو شرائط ہیں تقلید اس کی کرو کہ جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، یہ شرائط کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، بلکہ مولا کی روایت ہے، مولا نے بتایا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں اس کی بات مان سکتے ہو، تم اس سے حکم لے سکتے ہو۔ کون سی روایت ہے؟ اما من کان من الفقہاء، بہرحال فقہاء میں سے جو ہو، صائنا لنفسہ، امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، نفس کو محفوظ رکھنے والا، حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا لہوا، اور اپنی خواہشات کا مخالف ہو، مطیعا لأوامر مولا، اور اپنے مولا کے اوامر کی اطاعت کرتا ہو، فللعوام ان یقلدہ، پس عوام کے لیے اب واجب ہے کہ اس کی کیا کریں؟ یعنی اس کی بات مانیں، اس سے لے سکتے ہیں احکام، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ اس لیے مراجع عظام نے اپنی توضیحات میں یہ لکھا کہ مجتہد کی شرائط یہی ہیں، چونکہ مولا نے یہی بتائی، کوئی اپنی طرف سے نہیں لکھی، ٹھیک ہے نا جی۔ واضح؟ اب یہ جو تقلید کی جاتی ہے نا، تقلید کیا ہے؟ احکام شریعہ میں کسی کی بات کو ماننا، کسی سے لینا، کسی کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہوتی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں کس میں؟ طبیعیات میں، یہ ہم طبی طور پر ادویات میں، علاج میں ہم ڈاکٹر کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تقلید۔ کیوں؟ کہ وہ طب کے لحاظ سے متخصص ہے، اس لیے فقہ کے لحاظ سے یہ جو متخصص ہو جو بھی ہو
آپ اسے لفظ مجتہد کے ساتھ چیڑ ہے آپ کو، ٹھیک ہے مجتہد ہم نہیں کہتے، جو بھی متخصص ہو اس سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تقلید اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت امام کی یا نبی کی ہوتی ہے۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جو جہاں امام رک جائے رک جاؤ، جہاں چلے چلو، جہاں بیٹھنے کا کہ بیٹھ جاؤ، جہاں اٹھنے کا کہ اٹھ جاؤ۔ یہ تقلید جو ہے صرف احکام میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بھی مجتہد اپنی ذاتی رائے سے نہیں، وہ امام کے فرامین سے کیا کرتا ہے، حکم اخذ کر کے دیتا ہے، یعنی جو بھی بات ہمیں کہتا ہے اس بات پر اس مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل امام کی طرف سے موجود ہوتی ہے، ڈائریکٹلی وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ہم اس مجتہد کی تقلید کو جائز کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے فتوے گھڑ کے نعوذ باللہ نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے، جو بھی بات ہمیں بتاتا ہے اس بات پر اس کے پاس ائمہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ واضح؟ باقی جہاں تک ہے فتوے کی بات، تو جناب ابان بن تغلب کو کیا کہا تھا امام علیہ السلام، امام محمد باقر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ وفد الناس، مسجد مدینہ میں بیٹھ اور لوگوں کو فتوے دے۔ یہ روایت ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تیرے جیسے ہونے چاہیے۔ اب امام کی زندگی زمانہ حضور میں امام فتویٰ کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہماری روایات سے استنباط کر کے تو لوگوں کو بتا سکتا ہے، تو چے جائے کہ امام کی غیبت کے دور میں تو بطریق اولا ٹھیک ہے نا جی۔ رجال نجاشی میں یہ روایت موجود ہے، اور شیخ طوسی کی کتاب الفہرست میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے۔ یا ابان بن تغلب کو کہا تھا اجلس فی مسجد المدینہ وفد الناس۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ فمن لم یکن مجتہدن، پس جو بندہ بھی مجتہد نہ ہو، ولا محتاطن، اور محتاط بھی یعنی احتیاط پر عمل بھی نہ کرتا ہو، ثم لم یقلد المجتہد، پھر مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے الجامع للشرائط کی، فجمیع عبادات ہی باطلہ، اس کی تمام عبادات باطل ہیں، لا تقبل منہ، اس سے یہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے نہ تو اس نے استنباط خود کیا، نہ اس نے احتیاط کی، نہ کسی معتمد متخصص بندے سے لی، تو بھائی کیسے تجھے پتہ چلا کہ یہی تکلیف اللہ کی طرف سے ہے؟ نہ تو مجتہد ہے، یعنی خود تو نے استنباط کر کے نہیں نماز لی، نہیں یہ طریقہ لیا، یہ حکم نہیں لیا، اور احتیاط پر عمل بھی نہیں کر رہا، کسی متخصص سے بھی نہیں لے رہا، تو پھر کس بنا پر عمل کر رہا ہے؟ کس بنا پر مطمئن ہے کہ یہی اللہ کی طرف سے مجھ پر چیز واجب ہے؟ کوئی تیرے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہی ہے، جب نہیں ہے بغیر کسی ستون کے چھت کھڑی کر رہا ہے، یہ چھت گر جائے گی، یہ نہیں کھڑی ہو سکتی، باطل ہے۔ توجہ، عامی بندے کو کہتے ہیں نا تقلید نہ کرے تو باطل، صرف تقلید نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، دیکھو وہ استنباط بھی نہیں کر رہا، احتیاط بھی نہیں کر رہا، تقلید بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو عمل کیسے انجام دے رہا؟ کوئی اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ خالق نے مجھ پر یہ نماز ایسے واجب کی ہے جس طرح یہ پڑھ رہا ہوں، 11 ارکان والی، 10 ارکان والی، 12 ارکان والی، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو کس بنا پر اس کی ٹھیک ہوگی؟ والا ہم آگے کتنی ہے؟ ہاں، وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر جو وہ جتنی نماز پڑھے، روزے رکھے، وَتَعَبَّدَ طُولَ عُمْرِهِ، اور لمبی عمر میں اپنی عبادت کرتا رہے، إِلَّا إِذَا وَافَقَ عَمَلُهُ، ہاں ایک صورت ہے اس کے اعمال ٹھیک ہو سکتے ہیں، وَافَقَ عَمَلُهُ رَأْيَ مَن يُقَلِّدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، پہلے تو ایسے اعمال کرتا رہا، اس کے بعد توفیق مل گئی تقلید کرنے کی، اب جس کی تقلید کر رہا ہے اس کے سابقہ اعمال اس کے منہاج کے مطابق ہوئے تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی عمل۔ وقد اتفق له ان عمله جاء بقصد القربت الى اللہ تبارک و تعالی، اور اتفاق سے وہ جو انجام دیتا رہا وہ بھی قصد قربت کے ساتھ انجام دیتا رہا تو اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، ورنہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔